أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ عز وجل في شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین اکرام عزیزان اکرام قدر، اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. احباب محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو اسی آیت نمبر 36 جو سورہ نساء کی ہے، اس کے ضمن میں ہم نے عظمت والدین اور حقوق والدین کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کی تھی اور وہ انکمپلیٹ اور نامکمل تھی. تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں، لیکن پھر بھی اگر نامکمل رہتا ہے تو پھر زندگی رہی، پھر کسی وقت اور پھر اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اس کو پھیلائیں گے اور کچھ اور باتیں بھی اس زمن میں آپ کے گوش گزار کریں گے. اصل میں اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ حقوق العباد کی جو ہے بڑی امپورٹنسی ہے، بڑی اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں، اور یہی حقوق العباد کی ادائیگی ہے جو انسانوں کے درمیان رشتے کو مضبوط کرتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق یعنی اگر ماں باپ ہیں تو وہ اولاد کا حق ادا کریں، اولاد ہے تو ماں باپ کا حق ادا کریں، رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار کا حق ادا کریں، دوست ہیں تو دوست کا حق ادا کریں، پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کریں، ہمسایہ ہے تو ہمسائے کا ادا کریں، شوہر ہے تو بیوی کا ادا کریں، بیوی ہے تو شوہر کا ادا کریں، بھائی ہے تو بہن کا حق ادا کریں، بہن ہے تو بھائی کا حق ادا کریں. الغرض یہ باہم جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کا تعلق عبد یعنی بندوں سے ہے، تو بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ادائیگی حقوق العباد کہلاتا ہے. اور جیسے جیسے ہم ان حقوق کو سمجھیں گے اور ادا کریں گے یہ رشتوں میں مضبوطی کا باعث بنتے ہیں. اور ان اللہ اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی کوئی نقص رہ جائے تو انسان صرف توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کے سبب اس کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن حقوق العباد توبہ الہیہ سے معاف نہیں ہوتے تاکہ وہ شخص جس کی حق تلفی ہوئی یا جس کا حق ہم نے غصب کیا تب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اسی ضمن میں ہم نے یہ عرض کیا تھا آخر میں جو گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ بھئی میرا بھی شکر کرو اور والدین کا بھی شکر کرو. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص والدین کا شکر نہیں کرتا تو اللہ کا شکر پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب ایک شخص کہے کہ جی میں اللہ کو تو اطاعت کرتا ہوں اور کروں گا لیکن رسول کی اطاعت کو میں ضروری نہیں سمجھتا، یا زبان سے تو نہ کہے اللہ کی تو اطاعت کرے لیکن رسول کی اطاعت نہ کرے تو پھر اس کی اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے تو یہ کہا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بھئی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب ایک شخص کہے کہ بھی میں نماز تو پڑھ لوں گا
لیکن میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، یا زبان سے نہ کہے عملاً نماز پڑھے لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو پھر اس کے نماز کی بھی حاجت ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم یکساں طور پر بیان فرمایا کہ بھئی نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تو اسی طرح والدین کا شکر ادا کیے بغیر پھر اللہ کا شکر عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔ اور دوسری اہمیت اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی پکے سچے موحد توحید پرست بن جاؤ۔ اور اس کے بعد یہی فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اچھا، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو والدین کے حقوق جن جن مقامات پر بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت یعنی اپنی بندگی کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا کہ وہ اللہ کے سوا لوگ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہاں بھی فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب آپ دیکھیں، جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تحلیل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، جو کچھ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ حصول جنت۔ بھئی اللہ کی عبادت کرے گا وہ جنت پائے گا، تو مقصد کیا ہوا؟ عبادت الہیہ سے جنت ملتی ہے، اور وہ جنت جو عبادت الہیہ کے عوض اور بدلے میں مل رہی ہے، اس جنت کو اٹھا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا۔ یعنی وہ جنت جس کے لیے تو عبادت کر رہا ہے، طاعت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، اللہ کے حضور جھک رہا ہے، سجدہ ریزی کر رہا ہے، شب زندگاری، شب بیداری، تسبیح، تعلیم، یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ جنت ملے گی، تو وہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے۔ گویا اب تو جنت کو چاہتا ہے تو یہ عبادت تو کر ہی رہا ہے، مگر ملے گی یہ جنت تجھے ماں کی خدمت اور ماں کے قدموں کے تلے سے، تو یہ جنت حاصل ہو جائے گی۔ اصل میں یہ میں نے پہلے بھی شاید یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا جنت جو ہے ماں کے قدموں تلے ہے، تو لوگوں کو اس کے حصول میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور لوگ سوچتے ہوں گے کاش یہ جنت بیوی کے قدموں تلے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، جلدی سے جنت مل جاتی۔ ہر شریف آدمی یہی سوچتا ہے، کیونکہ بیوی کی خدمت سبحان اللہ، اس کی خدمت سے کون انکار کر سکتا ہے کسی کو مجال؟ ماں کو تو پھر جواب دے گا، اور کوئی دل بڑا کڑا کر کے کوئی بیچارہ ہر وقت بیوی سے گھبرایا ہی رہتا تھا، بڑا مشہور تھا محلے میں کہ جی دب کے رہتا ہے، تو بیچارہ اس نے دیکھا یار بدنامی بہت ہو گئی۔ ایک دن بیوی نے کیا زیادہ تنگ، تو اس کو بھی بڑا غصہ آیا، اس نے کہا بس بہت ہو گئی، بات سن لی میں نے تمہاری، اب جو ہے نا اس گھر میں یا تو رہے گی۔ جب اس نے یہ بولا نا تو آگے سے بیوی نے چمٹا اٹھایا تو کہا ورنہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا، تو یہاں رہے گی، نیک بخت بھلا میری مجال جو تجھے گھر سے نکالوں، تو کتنے شریف آدمی ہیں یہ۔ تو یہ بڑا آسان ہے، تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دی، چلو بیوی کے قدم دبا لیتے تو جلدی سے جنت میں پہنچ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو جو ہے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اور دیکھیے دوستو، قرآن مجید کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، یہ ماورائے آسمان، یہ ساری آسمانیں ختم ہو جاتی ہیں، اور
یہ بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو آپ کو نیلگوں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ گیسز کا ایک جال ہے، گیسز کا ایک جال ہے خالی. آسمان اس سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. اور یہ جو ہمارا سولر سسٹم، یہ ہماری جو گلیکسیز ہیں، یہ تو ابھی یہ پوری ایک پورا عالم ہے، لاکھوں کروڑوں میلوں کے فاصلے پر جو ہے پھر کہیں جا کر اس سولر سسٹم اور اس کہکشاں کو آدمی گزار لیتا ہے، پھر کہیں جا کر آسمانوں کا آغاز ہوتا ہے. اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان گیپ جو ہے وہ بھی 500 سال کا ہے. اب آپ لگا لیں 7 آسمان ہیں تو ہر آسمان کو گزرتے ہوئے 1000 سال لگتے ہیں. اس کے بعد کہیں جا کر سدرۃ المنتہا آتا ہے. پھر سدرۃ المنتہا یہاں جبریل علیہ السلام کی پرواز ختم ہو جاتی ہے. جبریل امین علیہ السلام شب معراج سدرہ پر آ کر رک جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف سفر فرماتے ہیں. تو پھر نہ جانے کب عرش آتا ہے، پھر کب نہ جانے جنتوں اور دوزخوں کا آغاز، اور پھر نہ جانے رب تعالی کا مقام اور اس کی رفعت کتنی بلند ہے. الرحمن علی العرش استوى، وہ تو عرش پر مستوی ہے. اب نہ جانے کتنے عرش ہوں گے. اور بعض نبراس میں کہا کہ 7 لاکھ عرش ہیں. یہ شرح عقائد کی، یہ شرح ہے، عقائد نسبی کی شرح ہے نبراس علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. وہ کہتے ہیں کہ 700 عرش میں نے عبور کیے عالم روحانیت میں. 700 عرش تو ایک ولی کراس کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کتنی بلند و بالا ہوگی. تو اتنی رفعت و بلندی کے بعد کہیں جا کر پھر جنتوں کا آغاز ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. تو پھر جنت یہ ابتدائی اور پہلی جنت ہے، یعنی یہ گلیکسیز کو کراس کر کے لاکھوں سال کی مسافت، لاکھوں میل کی مسافت طے کرنے کے بعد پھر کہیں جا کر آدمی عرش پر پہنچے اور پھر کہیں جا کر جنت الماوا. اتنی رفعت، اتنی بلندی پر پہلی جنت ہے. اور دیکھو اتنی رفعتوں اور بلندی کے بعد وہ جنت جو اتنی بلندی پر ہے، لاکھوں میلوں کے فاصلے پر ہے، وہ جنت اللہ اور اس کے رسول نے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. اور ماں اتنی بلند مرتبہ ہستی ہے کہ یہ جنت ماوا جو پہلی جنت ہے وہ اتنی بلندی پر ہے. اور ماں کتنی بلند ہستی ہے، کتنی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ وہ بلند و بالا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے. نہ جانے ہم کہاں جنتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، نہ جانے کیا کرتے پھرتے ہیں. جنت ہمارے گھروں میں ہے، ماں ہے، باپ ہے. ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو راضی رکھیں، ان کو خوش کریں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے اپنے تن من دھن لگا دیں. وہ مسکرا پڑے، وہ راضی ہو گئے تو یوں سمجھو کہ پھر جنت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حوالے کر دی ہے. اچھا، اب یہ ماں کے قدموں تلے تو جنت آ گئی، تو پھر باپ. گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے عرض کیا کہ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے، اس جنت کا مین دروازہ وہ باپ ہے، وہ باپ ہے. اور اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے، اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے. اور وہ ماں باپ کی تو بیوی ہے نا، اس بیوی کی جنت جو ہے نا شوہر کی رضا میں ہے، شوہر کی خدمت میں ہے. تو اب وہ بیوی جب شوہر کی خدمت کرے گی تو پھر اسے جنت ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 4 افراد کے متعلق فرمایا. اس میں سے ایک کہا کہ وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو کر مرا، اس سے خوش ہو کر راضی ہو کر مرا، وفات پا گیا، تو کہا کہ اب اس عورت اور جنت کے درمیان فقط موت کا فاصلہ ہے. جیسے ہی وہ عورت انتقال کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو گویا بیوی کی جنت وہ شوہر کی خدمت میں ہے. اب عبادتوں کے بدلے ملتی ہے جنت، عبادت کے بدلے ملتی ہے جنت. جنت ہے ماں کے قدموں تلے. اب ماں کی خدمت سے ملتی ہے جنت. جس نے ماں کی خدمت کی، ماں کو راضی کیا، تو ماں کی خدمت سے ملتی ہے جنت. تو پھر باپ کی رضا اور باپ کی خوشنودی سے اللہ سبحانہ و تعالی ملتا ہے اور اس کی رضا ملتی ہے.
اب آپ ایمانداری سے بتائیں جنت بڑی ہے یا اللہ کی رضا بڑی ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، کہتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، ان کے لیے جنت کے باغات بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور کسی کسی کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اور 10ویں سپارے میں جا کر ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ان تمام نعمتوں اور نعمائے جنت سے بڑی چیز وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے۔ تو باپ کی خدمت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو کس طرح، یہ بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ عرض کیا کہ اولاد کی خدمت جو وہ ماں باپ کی کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت جو وہ اولاد کی کرتے ہیں، اولاد اگر ساری زندگی بھی خدمت کرتا رہے تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا، اس لیے کہ ماں باپ اولاد کی خدمت اور اس کو پالتے پوستے اس سے ہیں کہ یہ عمر اس کی بڑی ہو جائے اور یہ طاقتور ہو جائے، اور اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی چند دن کے مہمان ہیں، ابھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ماں باپ اولاد کی زندگی کے متمنی ہوتے ہیں، وہ ان کی طویل عمر کو چاہتے ہیں، اور اولاد اس وجہ سے خدمت کر رہی ہوتی ہے کہ ماں باپ اب گئے تو تب گئے۔ دوسری بات، ماں باپ کی جو اولاد سے محبت ہے، ماں باپ کی جو اولاد سے محبت ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے، یہ فطری ہے۔ اور اولاد کی جو ماں باپ سے محبت ہے نا، یہ غیر فطری ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کے باپ ابو البشر، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو جب اولاد تھی تو ماں باپ کی جو اولاد سے محبت ہے نا، یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے۔ لیکن چونکہ حضرت آدم کے اپنے ماں باپ نہیں تھے، تو ماں باپ سے جو اولاد کی محبت ہے یہ غیر فطری ہے۔ اس غیر فطری محبت اور فطری محبت کا فرق دیکھیں، ایک فرق دیکھیں کہ ایک ماں اور باپ، یہ تو میں تمثیلاً یہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ اصل میں باپ کی مشکل یہ ہے کہ ماں ایک عورت ہوتی ہے، اور عورت ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو آبگینوں کی طرح نازک، یہ بڑی جلدی، ان کے دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی جلدی یہ ہو جاتے ہیں عورت۔ اچھا، مرد اگر چاہے بھی تو وہ روتا نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اگر روئے نا تو بعض لوگ پھر تانا دیتے ہیں، یار اتنا بڑا آدمی ہو گیا رو رہا ہے، تو وہ تحمل سے کام لیتا ہے، دل اس کا بھی رو رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ یہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اور باپ کی شخصیت اور اولاد کے لیے اس کی محنت مشقت خود بتا دیتی ہے کہ باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بس مشکل یہ ہے کہ باپ اس محبت کا اظہار نہیں کر پاتا، محبت وہ بے حد اپنی اولاد سے کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں سے زیادہ باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن چونکہ نہ وہ اظہار کر پاتا ہے اور نہ ہی اس کی شخصیت کو اتنا پروجیکشن دیا گیا ہے، نہ بتایا گیا ہے۔ یہ تو اب لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے تو بارہ آپ سے عرض کیا ہے کہ باپ کی شان میں آپ ابھی بھی ماں کی شان میں آپ کو کئی قصیدے، کئی نظمیں مل جائیں گی، اور مظلوم باپ کی کوئی ایک آدھ مل جائے تو مل جائے، وہ بھی اب اتنا کہنے کے بعد۔ جیسے حضور غوث الاعظم کی منقبتیں تو بے شمار ملتی تھی، جب تانے وانے دیے، لوگوں کو باتیں سنانا شروع کر دی، اب آپ کو صدیق اکبر کی کوئی ایک آدھ منقبت مل جائے گی، حضرت فاروق اعظم کی کوئی ایک آدھ مل جائے گی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آدھ مل جائے گی، یعنی کم ملیں گی۔ اور مولا علی کی، غوث الاعظم کی مولا علی سے زیادہ مل جائیں گی آپ کو۔ اور باقی اصحاب ثلاثہ یعنی خلفائے راشدین جو 3 ہیں، ان کے مقابلے میں مولا علی کی زیادہ منقبتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو بالکل اسی طرح باپ کی شخصیت کو اتنا پروجیکشن نہیں دیا گیا، لیکن ماں بھی اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی ہے، بے حد۔ تو اگر اولاد باہر ہو، رات گئے، دیر ہو جائے،
اور آج کل کے سخت حالات میں اگر اولاد دیر ہو جائے، بے شک وہ ملازمت پر ہو یا کسی کام سے بھیجا ہو، تو جہاں ماں پریشان ہوتی ہے نا، باپ بھی اتنا ہی پریشان ہوتا ہے، اتنا ہی پریشان ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ باپ اس کا اظہار نہیں کر پاتا، وہ آنکھوں میں آنسو نہیں لاتا، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کیونکہ اگر باپ بھی پریشان ہو گیا تو اس ماں کو کون سنبھالے گا بھائی؟ تو وہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے آنسو پی جاتا ہے، اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتا۔ تو یہ منصور تابش ایک شاعر گزرے، اس نے یہ کہا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے اپنی ماں کو صرف ایک بار کہا، ایک بار، کہ امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ تو جب تک میں سو نہیں جاتا تھا، ایک مدت تک میری ماں کبھی نہیں سوئی، میری ماں نے سونا چھوڑ دیا۔ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں۔ تو باپ بھی اسی طرح ہوتا ہے، باپ بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے یہ سیلف ایکسپیرینس پر شاید میں نے یہ عرض کیا بھی تھا رمضان المبارک میں نے کہا کہ جب ہم دوران حفظ اور حفظ کے بعد بھی، چونکہ ہم مذہبی لوگ تھے، محافل میں آنا جانا میں نے یہ بات عرض کی تھی، لیکن آج جمعہ مبارک میں اللہ میری ماں کی قبر پر اور میرے باپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج جو کچھ ہوں یہ انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہ انہی کی خدمات ہیں، یہ انہی کا تعاون ہے، ورنہ ہم تو کسی قابل نہیں تھے۔ حافظ بھی بنا تو صرف میرے باپ کی خواہش پر، صرف باپ کی خواہش پر، اور اللہ نے اس کا ثمر دیا۔ میں اسکول کا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرے والد نے صرف ایک ہی دفعہ کہا بس میرا ایک شوق ہے، میرا ایک جذبہ ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ ہو جائے۔ میرے بھائی وہ نہیں کر سکے، وہ چھوڑ گئے۔ تو میرے اسکول کے، میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھتا تھا، میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ پرنسپل، وائس پرنسپل، میرے ٹیچرز سب نے بلا بلا کر میرے والد کو کہا حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے اسکول کا ایک بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ تو کہا کہ میں نے کچھ نہیں، میں نے تو ان سے صرف کہا۔ میں نے اپنے والد کے اس لہجے کے کرب کو محسوس کیا جب انہوں نے میری والدہ سے کہا بس میری تو ایک خواہش تھی، جب بڑے بھائی نے چھوڑا درمیان سے 4-5 سپارے پڑے، تو کہا میری ایک خواہش تھی کہ میرا ایک بیٹا حافظ ہو جائے۔ تو میں نے خود پھر اپنے ٹیچرز کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ بہت جلدی حافظ بھی ہو گیا، اور آج میں ڈبل MA بھی ہوں، درس نظامیہ کا فارغ التحصیل ایک عالم بھی ہوں، اور قرآن مجید کا حافظ بھی ہوں۔ تو باپ کی دعا ہے یا نہیں ہے؟ اور میں جب میرے 23 سپارے ہو گئے تھے تو میرے والد انتقال کر گئے، باقی جو کچھ ہوں پھر اس کے بعد میری ماں نے ہی سب کچھ کیا۔ اور میری ماں تو ایک ہاؤس وائف تھی، ٹھیک ہے، والد نہیں تھے، لیکن ماں نے بہت بہت اچھے طریقے سے ہماری خدمت کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مذہبی لوگ تھے، محفل میں جانا، رات کو دیر سے آنا، لیکن میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں، یہ جوان، یہ بچے جن کی مائیں زندہ ہیں، قدر کریں، ان کی قدر کریں، دونوں کی یہ میری نصیحت ہے، میری دست بستہ گزارش ہے آپ سے، بچوں سے، جوانوں سے، ان ماں باپ کو سر پہ بٹھائیں، سر پہ۔ ان سے بڑا پیر کوئی نہیں، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، انہی کی خدمت کریں، یہی آپ کی جنت ہے۔ بچوں، جوانوں، آپ یقین کریں سالوں میں ہر رات کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی 2 بجے، جتنے بجے بھی میں آؤں، میں نے ہمیشہ دروازے پر ایک دستک دی ہے۔ گھر اوپر والا پورشن ہمارے پاس ہوتا تھا، نیچے خالہ ہوتی تھی۔ ایک دن میرے دوستوں، جوانوں، بچوں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے دروازہ بجایا ہو اور دوسری مرتبہ مجھے دروازہ بجانے کی ضرورت پیش آئی ہو، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی سالوں کبھی بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی دروازہ بجاتا، امی فوراً، کوئی والد تو تھے نہیں، امی فوراً نیچے اتر کے آ جاتی تھی اور دروازہ کھولتی، اور میری امی نے کبھی نہیں کہا بیٹا دیر ہو گئی، یہ پتا ہے، یعنی وہ جاگ رہی ہوتی تھی تو ایک دستک پہ دروازہ کھلتا تھا نا دوستو، ایک دستک پر۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ظاہر میں محفل سے آتا تھا تو ایک دن بھی میری ماں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا کھانا کھا کے آئے ہو، کبھی نہیں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا، میری امی کچن میں چلی جاتی،
کھانا گرم کر کے لاتی اور دسترخوان بستر کے پاس لگا دیتی, کھانا رکھ دیتی. تو پھر میں آگے سے کہتا ہوں میں کھانا کھا کے آیا ہوں, کیونکہ میں محفل سے آتا تھا, کبھی کبھی لنگر کھا لیا کرتا تھا. واللہ باللہ میری ماں نے کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بیٹا جب تو اندر آیا تھا تو بول دیتا میں کھانا کھا کے آیا ہوں, میں کھانا گرم نہیں کرتی. لیکن اب یہ 10 مرتبہ سننے کو مل جاتا ہے کہ بھائی کھانا کھا لیا تھا تو بتا دیتے, یا کبھی کچھ نہیں کیا تو بول دو کوئی کھانا لاؤ. لیکن ہم سمجھے اتنی دیر سے آ رہے ہیں, محفل والوں نے کھانا نہیں کھلایا, محفل والوں نے, یہ ایسے خوش کے لوگ تھے, ایسے خوشک محفل سنیوں کی, ان کی سنیوں میں شک نہیں ہوا آپ کو؟ سنی تو ہوتا ہی وہی ہے جو لنگر کھائے اور کھلائے. اب یہ سننے کو ملتا ہے. اور میری ماں کے انتقال کے بعد ہاں بہنیں دروازہ کھول دیتی, لیکن کبھی کبھی دوسری تیسری مرتبہ ہو بھی جاتا تھا. دوستو یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں, اور جو باہر آتے جاتے ہیں, یہ جو ابروڈ میں پردیش میں سالوں محنت مشقت کرتے ہیں. ہم نے بھی 2-4-5 ملک دیکھے ہوئے ہیں, ہم بھی ملک سے باہر رہے ہیں, سالوں بھی رہے ہیں. لیکن دوستان محترم جب پردیش سے سال بعد 1.5 سال بعد جب اولاد یا بیٹا کما کر آ رہا ہوتا ہے, جب وہ بیگ لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی کی نظر شوہر کے جیب پر ہوتی ہے. کئی سال بعد آئے ہو, کیا کما کے لائے ہو؟ اولاد فوراً اولاد کی نظر بیگ پر ہوتی ہے, بیوی کی نظر جیب پر, اولاد کی نظر بیگ پر کہ بھئی ابا لائے کیا ہیں, میرے لیے کیا لائے ہیں؟ چاکلیٹ لائے, گھڑی لائے, کپڑے لائے, موبائل لائے. اس چیز کو لیے وہ بیگ کی طرف لپکتا ہے, اور ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹا کچھ کمزور لگ رہا ہے, صحیح کھاتا پیتا نہیں تھا کیا؟ لگتا ہے. ورنہ میں ایک مہینے بعد کیونکہ میں تو 96 میں فرسٹ ٹائم موریشس گیا تھا, جب میں آتا تھا شادی تو نہیں ہوئی تھی, لیکن امی نے کبھی نہیں پوچھا کیا ملا, کیا ہوا, کیسے ہوا, نہیں کہتے تھی کہ بھئی لگتا ہے کمزور ہو گیا, کیا ہوا تجھے کھانا وانا صحیح نہیں دیتے تھے. ہمیشہ میری امی کی یہی بات ہوتی تھی. تو ماں باپ اتنی بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں, ماں ہمیشہ یہی کہتی ہے میرا بیٹا کمزور لگ رہا ہے, اس کو کھانا پینا صحیح نہیں ملا, بیٹا طبیعت صحیح رہی, پردیش میں وقت کیسا گزرا. ماں بڑی مضطرب رہتی ہے, باپ بڑا مضطرب رہتا ہے. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے سالوں وہاں سے ریال ڈالر کما کر یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو آگے سے بیوی تقاضا جواب دیتی ہے کہ بھائی تم نے کیا ہے, بھائی میں نے تمہارے بچوں پر خرچ کر دیا, اس پر خرچ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. لیکن اس وقت بھی ماں باپ بیچارے دارو کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ماں باپ یہ نہیں کہتے بیٹا تم نے وقت پر پیسے نہیں بھیجے, ہمیں دوا نہیں ملی. وہ پھر بھی اپنے اولاد کو چوم کر کہہ رہتے ہیں اللہ میری اولاد کو سلامت رکھے, میرا بیٹا جیتا رہے, اس کی عمر دراز ہو, اللہ اس کو صحت دے. ماں باپ تو اس طرح لپک کر چوم کر اپنی اولاد کو دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور دوستان محترم یہ تو ان کی حیات ہے, یہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کا صلہ جنت ہے. اور اگر یہ نہ سمجھے کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اب ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ایک عزیز خود بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بھی, ہمارا اپنا بھی یہی طریقہ کار رہا, وہ بھی کہتے ہیں کہا کہ میں بعض اولادوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی کیا ہو گیا, بہت دن ہو گئے اپنے باپ کے قبر پہ نہیں گئے, اپنی ماں کے قبر پہ نہیں گئے. تو وہ ماں باپ جنہوں نے پوری زندگی تمہارے لیے خرچ کر دی, وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تمہیں مہینے میں چلو ہفتے میں نہیں, مہینے میں 2 مہینے میں جا کر اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت تو کر لیا کرو. اچھا اس میں بھی پھر اولاد کا فائدہ ہے, دیکھیں یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں. یہ بچے یہ جوان سمجھ نہیں رہے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے, اسی لیے نہیں کہا کہ انشکر لی, کہ میں نے تمہیں ماں باپ دیے میرا شکر کرو. کہ تم کمزور تھے تو تمہاری مضبوطی کے لیے ماں باپ کے شفقت کا صاحبان میں نے تمہیں عطا فرمایا, وہ تمہارا سہارا بنے, تمہاری گروئنگ میں, تمہاری پرورش میں, تمہارے بڑھنے میں وہ ہمیشہ ممد اور معاون ثابت ہوئے. اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں, میں پھر عرض کرتا ہوں میں خود سلسلے والا آدمی ہوں, قادری ہوں, لیکن ہم مزارات پر ضرور جائیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ مزارات پر جمعرات پہ جائیں, ضرور جائیں. عبداللہ شاہ غازی جائیں, نوری شاہ بابا جائیں, غائب شاہ بابا جائیں, مصری شاہ بابا جائیں, کراچی والے جائیں. اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے بھئی بابا صاحب جائیں, پاک پتن جائیں, داتا صاحب جائیں, لاہور جائیں, سلطان باہو جائیں, شور کوٹ جائیں, جھنگ جائیں,
ضرور جائیں، کوٹ مٹن جائیں حضرت غلام فرید کے مزار پر، لیکن کراچی میں اپنے بڑے پیروں سے اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی کبھی کبھی چلے جایا کرو. وہ تمہارے لیے دعا گو رہتے ہیں، وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کب ہماری اولاد آئے اور ہمارے اوپر فاتحہ پڑھے، ہمارے قبر کی زیارت کرے. اور دوستان محترم، مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ من زارا قبر ابویہ او احدہما، کہ جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کی، من کل جمعۃ، ہر جمعے کو کتب لہ عند اللہ برا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہا کہ من زارا قبر ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ او احدہما یا دونوں میں سے کسی ایک کے قبر کی زیارت کی ہر جمعے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک اجر اور اپنے قرب کا وعدہ اس سے فرما لیتا ہے. اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اس کو مقام عطا فرماتا ہے، اس کو رفعت دیتا ہے. اگر ہر جمعے جائے تو نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو، اور نیکیوں کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، جنت ہے. تو بعد از وفات بھی ماں باپ کی قبریں بھی، صرف ان کی زیارت. اس پوری حدیث میں یہ کہیں آیا کہ جی وہاں سورہ یاسین پڑھے؟ یاسین والی حدیث الگ ہے، اس میں تو صرف زیارت کی بات ہے. جائے ماں باپ کے قبر کی خالی زیارت کرے، دیکھے ہر جمعے کو، خالی بس جائے، بس دیکھ کر آ گیا تو اس کو نیکی ملی، اس کو اجر ملا. تو بھائی مزارات پر جانے سے بھی اجر ملتا ہے، تو ماں باپ کی قبریں بھی. اچھا، اس حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ نیکوکار ہو، بس ہو مسلمان، چاہے وہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، لیکن والدین ہونا یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اولاد فقط اس قبر کی زیارت کرے، پڑھے بھی کچھ نہیں. اور والدین صالح یا ولی اللہ ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں، مجتہد ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفسر ہو، محدث ہو، مفتی ہو، غوث ہو، غوث الاغواث ہو، نہیں، صرف ماں باپ ہو، گناہگار ہی صحیح، لیکن ان کی قبر پر جب جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اجر لگا دیتا ہے فقط. تو ضمن میں یہ بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب ماں باپ کے قبر کی زیارت کرنے سے، صرف زیارت، حدیث یہی بتا رہی ہے، جب ماں باپ کے قبر کی زیارت سے اجر ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے قبر اطہر کی زیارت کرنے سے کتنے اجر ملیں گے؟ کتنے اجر ملیں گے؟ کہتے ہیں یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. 70,000 صبح، 70,000 شام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، اور ایک فرشتہ ایک بار آیا روزانہ صبح شام، عدل بدل کا 70,000 آ رہے ہیں. جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری کبھی بھی نہیں آتی ہے، کبھی بھی نہیں آتی ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آتے ہیں تو اپنے پروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کو مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. یہ قدسیان فلک، ملائکہ، نوری مخلوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر ایسے. اور دوستان محترم، 70,000 انبیاء اکرام علیہ السلام مختلف مقامات سے، علامہ شامی نے لکھا ہے اس کو، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 70,000 انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ میں آ کر بسے، فقط اس نیت سے کہ یہ مکہ مکرمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہوگی، یہاں حضور پیدا ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مکہ کی سرزمین پر چلیں گے تو ہماری قبریں ہوں گی، تو حضور کے قدمین اگر ہمارے قبر پر بھی لگ گئے تو ہمیں فیض مصطفیٰ حاصل ہو جائے گا. یہ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے. اور اے مسلمانوں، جس رسول سے تم دور دور پھرتے ہو، جس کے سنتوں کو ترک کیے پھرتے ہو، جس کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی تعلیمات کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس رسول کی کرم نوازی دیکھو، اس کریم رسول کے کریم رب کی عنایتیں دیکھو کہ 70,000 انبیاء
اپنے مقامات سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں اس لیے آ کر آباد ہوئے کہ یہ جائے پیدائش مصطفیٰ ہے، اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، روڈوں پر، راستوں میں سفر کریں گے تو ان کے قدم ہمارے قبر پر لگ جائیں گے، تو قدمین مصطفیٰ کے فیض و برکات ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ ذرا غور فرما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ عرض کرنے کا مطلب مدعا یہ ہے، آپ کو میں نے اس لیے جھجوڑا، اے امت مصطفیٰ، اے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ٹائٹل رکھنے والی امت مصطفی، اسی لیے اقبال نے کہا کہ بھئی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، ارے اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اے مصطفی کتنا عظیم ہے تو، انبیاء تو ہجرت کر کے مکہ آ کے بسے، لیکن قربان جاؤ آقا آپ کی شفقتوں پر، اور اللہ تیرا کروڑ شکر کہ ہر امتی مصطفیٰ کی قبر میں تاجدار کائنات خود تشریف لے کر آتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اب بتا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو پھر عشاق اور اہل محبت تو یہی کہیں گے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو ماں باپ کی قبریں بھی، وہ بھی ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ تو لہٰذا اگر والدین میں سے دونوں زندہ ہیں تو زندہ والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں، جنت کمائیں۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کی قبر پر جائیں اور ان کو راضی کریں، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زندہ والدین کا سایہ اپنی اولاد پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اور اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان مرحومین والدین کی مغفرت فرمائے، اور سعادت مند اولاد کو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔